ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہمارا آج کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انہی موضوعات کا تسلسل ہے کہ جو پچھلے کئی جمعوں سے عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے گزارشات پیش کی گئیں۔ آج کا موضوع ہمارا عقیدہ توحید اور اس پر جادو کے اثرات کے حوالے سے ہے کہ جادو کس طریقے سے جو ہے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور شریعت اسلامی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں جادو کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور آج جن پریشانیوں اور جن افراتفریوں کا ہم شکار ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو سحر کہا جاتا ہے اور اس کا لغوی معنی ہے خفیہ اور پوشیدہ کا، کہ جو چیز خفیہ ہو، جو چیز پس پردہ پوشیدہ انداز میں جو کام کیا جائے، چونکہ جادو کرنے والے اور جو لوگ جادو کے رذیل کاموں میں، ملعون کاموں میں ملوث ہیں، وہ یہ کام زیادہ تر رات کی تاریکی میں اور چھپ کر کرتے ہیں۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں علل اعلان وہ یہ کام کرتے ہوں، اس لیے اس کو سحر کہا گیا۔ اور سحر ایسے ہی ہے جیسے ہم سحری کرتے ہیں رمضان میں، تو سحری کیوں ہے، سحور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تاریکی میں اور اندھیرے میں ہم جو ہے سحری کرتے ہیں رمضان میں، اس لیے اس کو سحر کہا گیا اور سحری ہم کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو جادوگر ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ کام رات کی تاریکی میں چونکہ کرتے ہیں، اور جادو جو ہے اسلام میں جادو کرنے والے کو شریعت کی روح میں واجب القتل کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو جادو کرتا ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، اور یہ کام کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ کام ہوا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جو ہیں ان کے ہاں نجومیوں اور کاہن کا جو ہے کانسیپٹ موجود تھا۔ ان کے دور میں کاہن موجود تھے کہ جو شیاطین کو استعمال کرتے تھے ایسی خبروں کے معلوم کرنے میں کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ فساد ہو، گھروں میں ناچاکی پیدا ہو۔ غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور کاہنوں کا تعلق شیاطین اور جنات کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اور اس دور میں ہر جو ہے قبیلے کا اپنا ایک کاہن ہوا کرتا تھا کہ جو
اپنے قبیلے کے لوگوں کو وہ خبریں بتایا کرتا تھا کہ جس میں 1 سچ اور 99 جھوٹ ہوا کرتے تھے، اور جنات اور شیاطین کو وہ استعمال کرتے، اور وہ تمام کفریہ اور شرکیہ کام کرنے کے بعد ہی شیاطین ان کے قابو میں آیا کرتے، ورنہ کوئی بھی جن اور شیطان جو ہے وہ کسی کا کہا نہیں مانتا اس وقت تک کہ جب تک وہ شخص اللہ کے ساتھ کفر نہ کر لے، جب تک وہ شخص اللہ کے ساتھ شرک نہ کر لے، جب تک وہ شخص انتہائی درجے کے کبائر جو ہیں ان میں ملوث نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے یہ شیاطین ایسے لوگوں کے نجومیوں اور کاہنوں اور جادوگروں کے قابو میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کہ جب ان پر آزمائش بھیجی گئی اور ان میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جو تھے وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے وہ علم دینے سے پہلے کہ جس کو سحر کہا گیا کہ یہ جو ہے ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور یہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو اس کا استعمال غلط مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ لیکن لوگوں نے اس علم کو سیکھا میاں بیوی میں علیحدگی کروانے کے لیے، میاں بیوی میں تفریق ڈلوانے کے لیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان لعین جو ہے اپنا عرش جو ہے پانی پہ لگاتا ہے، اور جب اس کے جتنے بھی کارندے ہیں اس کو جواب دینے آتے ہیں، اس کو رپورٹ دینے آتے ہیں، تو سب سے پوچھتا ہے ہاں بھائی فلاں تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے آج ایک مسلمان سے چوری کروائی، میں نے اس سے زنا کروایا، کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اس کا جو ہے فوج کا ایک اس کا سمجھ لیں کارندہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈلوا دی اور ان میں علیحدگی کروا دی، اسے کہتا ہے ہاں تم نے اصل کام کیا۔ یہ پھوٹ ڈلوانا، یہ تفریق کروانا، وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، وہ بہن بھائی کے درمیان میں ہو، وہ ماں باپ کے درمیان میں ہو، یا وہ بیٹے اور باپ اور بیٹے اور ماں کے درمیان میں ہو، یہ شیطانی کام ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جو کسی نجومی اور جادوگر یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ تجسس کی وجہ سے وہ گیا، اور اس کے دل میں یہ تجسس تھا کہ پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑے جو ہیں اس کے پاس بڑی کرامتیں ہیں، یہ بڑی باتیں بتا دیتا ہے، یہ کل کی ہونے والی باتیں بتا دیتا ہے، اس کے پاس علم غیب ہے، اور یہ ہماری کھوٹی قسمت جو ہے کھری کر سکتا ہے، یہ ہمیں آنے والے وقت اور آنے والی مشکلات کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ اس وجہ سے جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس پر ایمان نہیں لے کے آتا۔ اس وجہ سے نہیں جاتا کہ وہ اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اس لیے نہیں جاتا کہ وہ اس کو الہ مانتا ہے، صرف اس لیے جاتا ہے تجسس کی وجہ سے، کیوریوسٹی کی وجہ سے، اس وجہ سے جاتا ہے کہ میں دیکھوں بڑا لوگ شور مچاتے ہیں، بات صحیح بھی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی 40 دن کی عبادت جو ہے نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، جو صرف شغل میلے میں، صرف کھیل میں جو ایسے شخص کے پاس جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور اس کے خبروں کے اوپر ایمان لے آئے، اور اس پر ایمان لے آئے کہ ہاں بھئی یہ سچا آدمی ہے، یہ جو بات کہتا ہے سچی ہے، اس کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جس سے یہ ہمیں کل کی باتوں کا بتا دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص نے میری شریعت کا انکار کیا۔ اور شریعت کا انکار کرنے والا بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھ لے مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ جو شریعت کا انکار کر دے وہ مسلمانوں کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا انکار یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کلام اللہ کا انکار کر دیا اس نے، تو ایسا شخص کبھی بھی دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دے۔ اور اب جو یہ معاملہ ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو امام الانبیاء تھے، جو تمام نبیوں کے سردار تھے، جو سید الانبیاء تھے، اور جو تمام مخلوقات پر نبی بنا کر بھیجے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو اللہ مجھے بتاتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں کسی بھی بھلائی کا اکٹھا کرنے کا جو ہے بس نہیں رکھتا کہ میں اپنے لیے تمام بھلائیاں اکٹھی کر لوں۔ اور اس کا ذکر
اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی اور منافقین نے اور کچھ ایسے مسلمانوں نے جو منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ تک پریشان رہے۔ ہمارے امام الانبیاء کہ جن کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کبھی کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھا؟ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی شعبدہ بازی یا صحابہ کرام نے یا تابعین اور تبع تابعین نے کوئی ایسا کام کیا ہو؟ کرامات جو ہیں وہ برحق ہیں، معجزات برحق ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کرامات اور یہ معجزات جو ہیں یہ واقع ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اور جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اس کو کرنے پہ قادر نہیں ہوتا، اور اس کی بھی مرضی سے وہ معجزہ نہیں ہوتا، کرامت نہیں ہوتی۔ اگر کہیں آپ کا ایسا معاملہ ہو جائے، کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیں، کسی کو جو ہے ایسے کام کرتا ہوا دیکھ لیں کہ جو مافوق الفطرت ہوں، سمجھ لیں یہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی شیطان ہے۔ اس لیے کہ یہ کام کرنے والے جو ہیں یہ ولیوں کی نشانی نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ خشیت اختیار کرنے والے ہیں، اور ان کے تمام کام اور افعال جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہوتے۔ وہ طہارت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نمازیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا جتنا بھی معاملہ ہے، اللہ قرآن میں سورہ مومنون میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مومن جو ہیں فلاح پا گئے۔ اور وہ کون سے مومن ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرنے والے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، وہ جو ہیں فلاح پا گئے۔ جو نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، لغویات میں وہ نہیں پڑتے، یہ جو ہے دنیا کی معصیت کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ دنیا کے جتنی بھی شیطانی کام اور افعال ہیں ان سے دور رہتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانی ہے، یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکاتیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زکات ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مومنین کی اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں، سورہ مومنون میں پڑھیے گا، ترجمہ اور تفسیر پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اور والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح جگہ جگہ بدکاری کرنے والے نہیں ہوتے۔ دعویٰ تو اولیاء اللہ کا ہو، دعویٰ تو یہ کریں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں تمہیں بچا لیں گے، لیکن گندے نہیں ہوتے، طہارت کا ان کو پتہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتے کہ جس میں ان کو نہ نماز کا پتہ ہو، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہو، نہ ان کو ان تمام عبادات اور تمام احکامات کا پتہ ہو، اور اس کے بعد بھی وہ جو ہیں ولی اللہ ہیں۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی نشانی اللہ نے قرآن میں بتا دی، اور نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ شرک نہیں کرنے والے ہوتے، وہ بدعات میں اپنے آپ کو ملوث کرنے والے نہیں ہوتے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مومن کی نشانی بتائی کہ وہ مومن وہ ہے، ایمان کی مٹھاس پانے والا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اس کی دوسری نشانی یہ ہے، اگر کسی مسلمان سے محبت کرے اس وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر محبت ہے اس لیے کہ اللہ کا مواحد بندہ ہے، اگر محبت ہے کہ اس لیے کہ اللہ کا فرما بردار ہے، اس لیے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی ذاتی مفاد ہے، کوئی مالی مفاد ہے، اور اگر اس کی نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر سجدے کرتا ہے، اس لیے اللہ کا
جو ہے وہ اس سے نفرت رکھتا ہے، محبت اللہ کے لیے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، جب اللہ نے اس کو توحید کا فہم دے دیا، جب اللہ نے اس کو مسلمانوں میں شامل کر دیا، پھر دوبارہ کفر میں جانے کو ایسا ہی سمجھے کہ جیسے کوئی اپنا آگ میں جانے کو برا جانتا ہے، ایسے ہی کفر میں جانے کو سمجھے۔ ہر کوئی، میں بھی اور آپ بھی اس بات پہ غور کر لیں، اگر ہم سب میں یہ 3 باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم مومن ہیں، اور اگر ہم میں یہ 3 باتیں نہیں ہیں، ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نہیں ہے، ہم لوگوں کے ساتھ محبت ذاتی مفادات کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی جاہ و حشمت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے عہدوں کی وجہ سے کرتے ہیں، تو بھائیوں ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن کا ہر عمل، اس کا ہر کام عبادت ہوتا ہے، اور وہ عبادت تبھی بنتا ہے کہ جب وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال پہ صدقہ خیرات اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ جو ہے اپنے بھائی سے محبت اس لیے کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ نبی اور اللہ کے ساتھ محبت اس لیے کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اپنی دوسری بستی میں جا رہا ہوتا ہے، رستے میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں اس کے امتحان کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تو فلاں جگہ پر کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا تیرا اس سے کوئی کاروباری لین دین ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے کوئی اس سے تم نے قرض دیا یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو واپس لینے جا رہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا پھر کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ نے آگے سے جواب میں کیا کہا؟ فرشتے نے کہا میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور تیرے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تو اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اسے کوئی غم اور کوئی خوف ہے؟ جس کی محبت اللہ سے ہو اسے کسی دنیا کے کسی بادشاہ کا ڈر ہو سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری محبت اللہ سے ہے نہیں۔ ہمیں یہ بھی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے، اگر ہماری اللہ سے محبت ہوتی، اگر ہماری اللہ سے محبت ہو، پھر ہمارے حالات یہ نہ ہوں، پھر ہمیں کفار مارنے والے نہ ہوں، پھر ہمیں مجوس اور یہود مارنے والے نہ ہوں، پھر اللہ ہمیں ان ملعونوں سے اور ان خنازیر سے نہ مروائے، اس لیے کہ ہماری اللہ سے محبت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں نااتفاقیاں ہیں، ہمارے گھروں میں تعویذات کے کاروبار ہیں، ہمارے گھروں میں جادو ہے، اور مسلمان پریشان ہے۔ ایک بھائی جادوگر کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ دوسرے بھائی کے گھر کو اور کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے ایسے ہی وعید نہیں سنائی ان کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب مکالمہ بازی ہوئی اور فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا، اس لیے کہ یہود جو تھے وہ جادوگری میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے، ان کے پاس جادوگر بڑے بڑے لوگوں کو شبدہ بازی اور دھوکہ دینے کے لیے بڑے سے بڑے جادوگر اور شیاطین موجود ہوتے تھے۔ جب جادوگر آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ تو جو ہے اب کیسے ان سے مقابلہ ہو، جب انہوں نے اپنا جادو پھینکا، یعنی کہ انہوں نے رسیاں پھینکی کہ جو اژدہوں کی شکل بن گئی اور لوگوں کی نظر بند کر دی انہوں نے شبدہ بازی سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ جو سانپ ہیں، یہ جو اژدہے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کروں؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں، تو اپنا عصا پھینک۔ یہ جو جادوگر ہیں یہ کبھی فلاح پانے والے نہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، اللہ کہتا ہے یہ جادوگر جو ہے جہاں سے بھی آئے یہ فلاح پانے والا نہیں، تو اپنا عصا پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تھا اور وہ تو شیاطین کی طرف سے تھا۔ اس عصا نے ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور ان کے ساری رسیوں کو نکل گیا۔ اب جادوگر اگر تو ہوتے ضد اور ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوئے، اگر وہ اللہ کی نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی کفر کرنے والے ہوتے فرعون کی طرح تو ڈٹے رہتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم تو جادوگر ہیں، ہماری تو یہ شبدہ بازی ہے، اور یہ جو کام ہوا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ ادھر فرعون نے جب دیکھا کہ یہ بڑے بڑے جادوگر جن کو میں نے انعام و اکرام کا ان سے وعدہ کر کے ان کو بلایا، انہوں نے میری اجازت کے بغیر، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب، اور میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے،
ساتھ ہی ان کو ڈرانے دھمکانے لگا کہ میں تمہارا ایک سائیڈ کا بازو اور دوسری سائیڈ کی ٹانگ کاٹ دوں گا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سے پوچھے بغیر ایمان لانے کی؟ انہوں نے کہا اب جو کرنا ہے کر لے، ہم نے اللہ کی نشانی دیکھ لی اور اب ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو بھائیوں، جب اللہ کی نشانیاں دیکھ لی جائیں، جب یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، جب یہ تمام مناظر ہمارے سامنے ہیں، ہمارا جسم جو ہے ہمارے سامنے ہے، اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ سارا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی اگر ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں تو پھر کتنی ہماری بربادی کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اگر پھر بھی ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اگر پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو قرآن میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں، ان پر عمل نہ کریں تو ہماری بدقسمتی نہیں تو کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو آخری عمر میں، یعنی اس کی جو عمر گزر چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی جو ہے توفیق دے دیتا ہے، وہ نیکیاں کرنی شروع کر دیتا ہے اپنی آخری عمر میں۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی 40-50 سالہ زندگی ضائع کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ یہ سمجھ لے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اور جو شخص 40, 50, 60 سال زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ اللہ کی بغاوت سے باز نہ آئے، اللہ کے حکموں کے خلاف چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہ کرے، وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی ایماندار نہیں، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا اور چھوڑ دیا، دین کا علم کبھی حاصل کیا اور کبھی نہ کیا، توحید کا فہم جو ہے وہ کبھی بات سنی اور کبھی انسنی کر دی۔ یہ تعلیمات جو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ کس لیے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ کام جو ہے، جو جادو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ اور لبیب بن عاصم جو ہے نام آتا ہے یہودی کا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، ایک چھوٹی بچی کے ذریعے جو ہے کچھ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منگوا لیے اور ان پر اس نے جو ہے یہ شیطانی منتر پڑھ کے اس نے جادو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو اثر کر گیا۔ یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں کہ جادو برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے تدابیر بتائی ہیں۔ انشاءاللہ کسی اگلے درس میں جادو سے بچاؤ کے تفصیلاً جو ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن آج صرف جادو کی جو ہے وہ شرعی حیثیت کیا ہے اور جادو سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، نجومیوں اور کاہنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور جہاں پر جو بھی لکھا ہو کہ بہت پہنچا ہوا بابا جی ہے، بہت پہنچے ہوئے نجومی ہیں، مستقبل کا حال بتا دیتا ہے، جو خواہش ہے پوری ہوگی، لکھا ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ پرلے درجے کا جھوٹا اور کذاب ہے اور شیطان ہے، اس لیے کہ شیطان اور جادوگر میں معاہدہ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جن اور شیاطین اس جادوگر کی مدد کرتے ہی نہیں جب تک اس بندے سے، اس جادوگر سے کفر نہ کروا لیں۔ اور کفر بھی کوئی چھوٹا نہیں، کچھ شکلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو سب سے بڑا جادوگر ہوگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ باتیں اگر بتانا صرف آپ کے نالج کے لیے بتانا مقصود نہ ہو تو زبان پہ لانا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ یہ جادوگر جو سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے کہ جس کی جن اور شیاطین کے گروہ جو ہیں اس کی مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ اتنے کفریہ اور جو ہے کام کرتا ہے
کہ قرآن کو اس کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کو پاؤں پر باندھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ سب سے بڑا ملعون جادوگر ہے کہ جو سب سے طاقتور جادوگر سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ یہ حرکت کر لیتا ہے اس کے بعد آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر شیاطین کو اور جنوں کو حاضر کرتا ہے، اور وہ جو کام کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ جادوگر ہوتا ہے کہ جس کے لیے پورا جنوں اور شیاطین کا ایک گروہ جو ہے وہ ہر وقت حاضر رہتا ہے اس کی ہر بات ماننے کے لیے، چاہے وہ غیب کی بات لانا ہو۔ اب غیب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ غیب کے علم جانتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو جن کی شکل میں بھی ہے، جو انسان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور اس بات کو حدیث میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ایسا شیطان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں، ہم سب کے ساتھ شیطان ہے۔ اب وہ شیطان جو ہے جب جادوگر جن اور شیاطین کے ذریعے سے باتیں معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کرتے ہیں ہمارے شیطان کے ساتھ کہ جو ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، اور اس سے وہ باتیں اگلوا لیتے ہیں، باپ کا نام، ماں کا نام، کب پیدا ہوا، کیا کیا، کہاں پڑھا، کہاں سفر کیا۔ اب جب کوئی بندہ اس جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ پہلے ہی ساری باتیں، ہاں بھی تیرا نام یہ ہے، تیری ماں کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، بندہ کہتا ہے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ اس میں پہنچنے والی بات کوئی نہیں ہے، اس نے اتنے کفریہ کام کر لیے ہیں، اس لیے اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے اور وہ مہلت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں تجھے بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے جادوگر، یہ پہلا خبیث جادوگر ہے جو اتنی ملعون حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تباہ کرے ایسے قسم کے جادوگروں کو۔ اسی لیے شریعت میں جادوگر کی سزا گردن کا اتار دینا ہے، اس کا قتل ہے شریعت محمدی میں جادوگر کی سزا۔ دوسرے نمبر پہ اس سے کم تر جو جادوگر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ان شیاطین کو سجدے کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اور شیاطین کو سجدے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں کہتا ہے کہ میں تمہاری عبادت کرتا ہوں، میں تمہیں کو سب کچھ سمجھتا ہوں۔ اس بات پہ شیاطین خوش ہو کر اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جو شیطان جس کو وہ سجدے کرنے والا ہوتا ہے، جو وہ منتر پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ شیطان اپنے جنات کے قبیلے کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، وہ اس کی مدد کے لیے 2-4 جنوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ جادوگر جو کام کہے تم نے کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جادوگر ہوتا ہے کہ جو محرمات ابدیہ یعنی ماں، بیٹی، بہن، ان کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے اس کے بعد شیطان خوش ہوتے ہیں، ہاں تو نے بڑا اچھا کام کیا، اس سے خوش ہو کر اس کی باتیں ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، یہ ایک مسلمان تو دور کی بات، ایک عقل مند انسان بھی کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطانی لحاظ سے اس حد درجے تک گر چکا ہے کہ نہ اسے معاشرے کی کسی قسم کے فساد کا کوئی ڈر ہے، نہ اسے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اور وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے بالکل ہمتن جو ہے گوش ہے، اور وہ تمام اپنی انرجیز اور تمام اپنی کاروائیاں جو ہیں وہ اس معاشرے میں فساد ڈالنے کے لیے بروکار لا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ جادوگر۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کر لیتے ہیں پھر شیاطین ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد شیاطین یہ کرتے ہیں کہ جو خبریں اس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ جنوں کے ذریعے اس کو پہنچاتے ہیں۔ ہم میں سے ہی ہمارا ہی کوئی بھائی جاتا ہے جادوگر کے پاس، کہتا ہے میرا فلاں بھائی جو ہے اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، بابا جی کوئی تعویذ دے دیں، کوئی ایسی چیز دے دیں کہ بیڑا غرق ہو جائے اس کا، اور وہ جو ہے وہ تعویذ دیتا ہے کفریہ شرکیہ منتر پڑھ کے، اور جنوں کی مدد سے وہ اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے فلاں جگہ دبا دینا۔ اس سے جو ہے جادو کرنے سے پہلے جہاں پر جادو کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ جادوگر کی نشانی کیا ہے تو یقیناً وہ آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے گا، اور جس پہ آپ نے جادو کروانا ہے اس کی ماں کا نام اور اس کا نام پوچھے گا۔
یا اسے کہے گا کہ اس کی کوئی استعمال کی چیز لا کر دو، اس کی ٹوپی، اس کی قمیض، اس کی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے زیر استعمال ہو، یا پھر کسی ایسے جانور کو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرے گا اور وہ ہوگا کالے رنگ کا۔ یہ کالے رنگ کی حیثیت بھی سمجھ لیں، جنات کے نزدیک یہ کالا رنگ جو ہے یہ بہت زیادہ مرغوب ہے، وہ کالے رنگ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرواتے ہیں، کہیں پہ کالے بکرے دلواتے ہیں، کہیں پہ کالے مرغے دلواتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ کوئی شرعی کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کرتے یہ ہیں کہ اس کو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتے ہیں اور اس کو کسی اندھیرے کنویں میں کہیں پھینکوا کر اس کا خون جو ہے وہ اس بندے کے اوپر ملا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جادو کے جو ہیں کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ اور یہ جادو ایسی نحوست والا کام ہے کہ ہرے بھرے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، اور یہ تمام کام اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ چاہتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے۔ اور اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو منظور ہوتا ہے اس شخص کی یا تو اصلاح یا اس کو عذاب۔ جب وہ اللہ کا باغی ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا کہ شاید کسی طریقے سے میرے اوپر ایمان لانے والا بن جائے اور میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، اور یا مقصود یہ ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا مزہ چکھایا جائے اس کی حرکتوں کا، اس کا ساری زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ زندگی اللہ کے حکموں کے بغیر گزر رہی، اللہ کے حکموں کے خلاف گزر رہی، شریعت کے اصولوں کے خلاف گزر رہی، نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، شریعت کے اوپر شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہیں کرتا، گھر میں بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم ہے لیکن اس کو غیرت نہیں آتی، گھر میں تمام وہ کام ہو رہے کہ جو شرکیہ بھی ہیں، جو بے حیائی والے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دیوس نہیں جائے گا، اور اس دیوس عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہے بے غیرت۔ تین قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک دیوس نہیں جائے گا، دوسرا بوڑھا ہو، عمر اس کی اب گزر چکی ہو پھر بھی بدکاری کرنے والا، یعنی کہ عمر اب ایک جوان کوئی کرے تو اس کے پاس پھر کوئی جسٹیفیکیشن ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا پھر بھی بدکار ہے، فرمایا ایسا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر فرمایا غریب ہو اور بہت زیادہ آکڑ خان ہو، اکڑ ہو، امیر اکڑے تو کسی وجہ سے اکڑتا ہے، اگر بادشاہ میں اکڑ ہو تو اس کی بادشاہت کی وجہ سے، لیکن غریب ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اکڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح کے تین لوگ، اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دیوس نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بدکار نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غرور کرنے والا نہ بنائے، اس لیے کہ یہ نشانیاں جس میں پائی جائیں گی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور بھائیوں یہ جو جادو ہے اس کو سمجھ لیں یہ کفریہ اور شرکیہ کام ہے، نہ کسی جادوگر اور نجومی کے پاس جائیں، نہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کا گھر تباہ کریں، اس لیے کہ یہ جادوگر خود بڑے عذاب میں ہوتے ہیں، جن جنات سے یہ مدد لیتے ہیں ان کو بھی سکون نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یا یہ زبردستی کرتے ہیں یا یہ ان قبائل جنات کے قبیلوں کے سرداروں کو استعمال کر کے زبردستی جنوں کو اپنا محکوم بناتے ہیں، اور وہ جنات ان کو بھی سونے نہیں دیتے۔ جادوگروں کی شکلیں دیکھیں گے تو نحوست ہوگی اور ان کی شکلوں کے اوپر ایک انتہائی تاریخی ہوگی، اس لیے کہ ان کے گھروں میں اپنے ناچاکی اور جو ہے بدسلوکی ہوتی ہے، ان کی اپنی اولاد جو ہے ان کو یہ مار دیتے ہیں جنات، ان کے بیویوں کے پیٹ میں جو ہے حمل جو ہوتے ہیں ان کو گرا دیتے ہیں۔ اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جادوگر صرف اس وجہ سے یہ دھندا چھوڑتے ہیں کہ ہماری اولاد تو ہو، ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو جنات ہیں جہاں دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس جادوگر کے کہنے پہ، اس جادوگر کو خود بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اسی موضوع پہ، اس میں ایک صاحب جو شرعی طریقے سے جنات کا علاج کرنے والے، جادو کا علاج کرنے والے، یہ بات بھی بتا دوں کہ جادو اگر کسی پر ہو جائے تو اس کا شرعی حل بھی موجود ہے اور اس کا غیر شرعی حل بھی ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرمایا اگر کسی پر جادو ہو جائے تو جادو کا علاج جادو سے نہ کیا جائے، یعنی کہ اگر ایک جادوگر نے جادو کیا، اب یہ نہیں کہ دوسرے جادوگر کے پاس چلے جائیں کہ وہ فلاں جادو ہو، فلاں نے جادو کیا ہے آپ اس جادو کا توڑ نکالیں، جادو کا علاج جادو سے نہیں ہونا چاہیے، یہ منع ہے اسلام میں۔
ہاں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے جادو کا علاج کیا جائے. قرآن ہمارے پاس شفا ہے, قرآن ہمارے پاس جو ہے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو جو ہے میں نے مومنین کے لیے شفا بنایا ہے, اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے گمراہیت کا سبب ہے. اس لیے شرعی علاج یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کی جائے ایسے شخص کے اوپر کہ جس کے اوپر ایسا اثر ہو, اور اس میں جو مشہور آیات جو ہیں جو اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ موضوع ہیں, اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے. اس کی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آیت الکرسی, اسی طرح جو کل پڑھے جاتے ہیں یہ سورہ جو ہے وہ اور صورتوں کی آیات ہیں, یہ تمام جو ہیں سورہ رحمان کی آیات ہیں, اسی طرح سورہ جن کی آیات ہیں. تو یہ آیات پڑھ کے اس شخص پر دم کیا جائے, اور اگر کسی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو جو یہ علاج کرنے والا ہو اس عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو بلکہ اس کا محرم جو ہے موجود ہونا چاہیے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جہاں ایک عورت نہ محرم کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ اکٹھی ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. لہٰذا یہ علاج شرعی طور پہ کیا جا سکتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے یہ علاج کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ شیطان جو ہے انسانی شکل میں جب چاہیں آ سکتے ہیں. جن جو ہیں 3 اقسام ہیں جنات کی. ایک جن وہ ہیں کہ جن کے پر ہیں اور جو ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑتے ہیں. دوسری قسم جنات کی وہ ہے جو جیسے ہم زمین پہ رہتے ہیں وہ بھی یہاں رہتے ہیں, جیسے یہ علاقہ ہے یہاں پر کھلی جگہوں پہ جنات ہوں گے, وہ بھی یہاں رہتے ہیں اور ہماری ہی طرح, لیکن ان میں فرق یہ ہے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اور ان کا سفر جو ہے بہت تیز ہے. وہ بہت کم جو ہے وقت میں بہت طویل سفر کر سکتے ہیں, اور وہ چاہیں تو اپنا بھیس بدل سکتے ہیں, وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. چاہیں تو ہم ادھر جتنے بندے بیٹھے ہیں اس میں سے کچھ کو نظر آئیں اور کچھ کو نظر نہ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خصوصیت دی انسانوں پر, اس لیے کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, اور جنات نے یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ انسان ہمیں نہ دیکھ سکے, ہم اس کو دیکھ سکیں, اور اللہ نے قبول کر لی. فرشتہ جو ہے وہ نور سے پیدا کیا گیا, اور جنات جو ہیں آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے. آگ کا وہ شعلہ کہ جس میں دھواں نہیں ہوتا, اوپر آپ نے دیکھا آگ کے اوپر لال ہوتی ہے بالکل اوپر سے, اس شعلے سے اس جو ہے جن کو پیدا کیا گیا, اور انسان مٹی سے پیدا ہوا. اب یہ جو ہے تیسری قسم جنات کی وہ ہے کہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے. یہ کالے رنگ کا کتا جو ہوتا ہے, اور یہ جو سانپ ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی گھر میں سانپ آ جائے تو اس کو وارننگ دیے بغیر ایسے ہی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں مار دینا چاہیے, خصوصاً سفید رنگ کا جو سانپ ہے. اگر ایسا معاملہ ہو تو اسے یہ کہنا چاہیے, پہلے اسے کہنا چاہیے کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے اس گھر سے نکل جا, اور اگر وہ جن ہوگا تو نکل جائے گا, اور اگر سانپ ہوگا تو نہیں نکلے گا, اس کے بعد مارے. جسے کہ تاریخ میں اور حدیث میں واقع آتا ہے, ایک صحابی جو ہے اسی طرح اپنی گھر پہنچا تو دیکھا بیوی گھر سے باہر کھڑی ہے, تو غیرت کی وجہ سے غصے میں اس کو مارنے کے لیے بڑھا, تو اس نے کہا مجھے مارنے سے پہلے اندر دیکھ لے میں کس وجہ سے باہر کھڑی ہوں. وہ اندر داخل ہوا تو اندر بہت بڑا ایک سانپ بستر پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے جا کے سانپ پر حملہ کیا, اور اس کے بعد جو راوی جو روایت کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ نہیں پتا کہ پہلے سانپ مرا یا وہ صحابی مرا, اس لیے کہ نہ وہ سانپ بچا اور نہ ہی وہ صحابی جو ہے وہ بچ سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ایسے معاملے میں پہلے اس کو وارننگ دی جائے, اگر وہ جن ہوگا تو یقیناً چلا جائے گا, اور اگر وہ جن نہیں ہوگا تو وہی رہے گا, پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو مارا جا سکتا ہے. تو 3 اقسام میں نے جنات کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک وہ جو فضاؤں میں اڑتے ہیں اور جو زمین پر نہیں ہوتے, ان کے پر ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ نہیں ہوتے. ایک وہ جو کتوں اور سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں, اور تیسرے وہ جو انسانوں کی طرح زمین پر رہتے ہیں, ان کے قبیلے ہوتے ہیں, اور ان کے باقاعدہ جو ہے ان کے تمام وہی ضروریات اور معاملات ہوتے ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں. وہ بھی کھاتے ہیں, وہ بھی شادیاں کرتے ہیں. یہ تمام معاملات جنات کے جو کہ زمین پہ رہتے ہیں. اسی طرح پھر ان کی خوراک ہماری خوراک ہی کی طرح ان کی بھی خوراک ہے. ہم جو گوشت کھاتے ہیں اور جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں, جو ذبح کیا ہوا گوشت ہوتا ہے, ان کی ہڈیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, حدیث میں ہے کہ گوبر اور کوئی بھی ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرے, اس لیے کہ یہ جنات کی خوراک ہے. جو ہڈی ہے یہ ان کے لیے اسی طرح ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں تو نظر نہیں آتا, لیکن ہڈی
ان کے لیے اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ گوشت سے بھری ہوئی ان کو ملتی ہے جہاں بھی ہڈی ہوتی ہے۔ ان ہڈیوں کو جن پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو ان کو گندگی والی جگہ پھینکنا بھی منع ہے، اور یہ گوبر جو ہے یہ ان کے مویشیوں اور ان کے جانوروں کا چارہ ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسی طرح مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ ہماری پیدائش اور جنات کی پیدائش کا مقصد ایک ہی ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد یہ انسان ہیں جو انسانوں میں بھی بڑے سرکش ہوتے ہیں، بڑے جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ تو بڑا شیطان ہے، کیوں کہتے ہیں؟ اس کی سرکشی کی وجہ سے۔ اور یہی معاملہ جنات میں ہے، جیسے جنات میں سرکش ہوتے ہیں اس طرح جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں مذاہب بھی ہوتے ہیں، ان میں یہودی بھی ہوتے ہیں، ان میں عیسائی بھی ہوتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ گم ہو گئے، ہم بڑے پریشان کہ شاید کسی نے قتل کر دیا یا کسی نے اغوا کر لیا دشمن نے۔ ہم ساری رات تلاش کرتے رہے، صبح فجر کے ٹائم جو ہے ہم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا غار حرا کی طرف سے۔ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہ مجھے رات ایک جن مل گیا تو میں ان کے قبیلے میں چلا گیا ان کو دعوت دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور ایک جن کا واقعہ آتا ہے، ایسا جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ جو شکل سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے جن لگتے ہو۔ اس نے کہا میں جن ہوں، بہت انسانی شکل میں، بڑا بوڑھا اور نحیف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے جو ہے شکل و شبہات سے لگتا ہے تمہاری عمر بہت زیادہ ہے۔ اب اس نے عمر کیا بتائی ہوگی؟ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری عمر واقعی زیادہ ہے۔ جب حابیل نے جو ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، حابیل نے قابیل کو، تو میں اس وقت وہاں پہ پھر رہا تھا۔ اب وہ دور دیکھیں کون سا، اور آج کا دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت وہیں کے جو باغوں میں پھر رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ تو جنات کی اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کئی 100 سال تک جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اب ایک جن جو ہے وہ اتنے 100 سالوں سے زندہ تھا۔ تو یہ تھی جنات کا تعارف۔ اب رہی بات کہ ان سے چھٹکارے کے لیے میں نے بتایا کہ ہمارے جو ہے نا اپنے اعمال صحیح ہونے چاہیے، ہمارے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، ہم نمازوں کے پابند ہوں، ہم شریعت کے پابند ہوں، ہمارے گھروں میں شیطانی آلات نہیں ہونے چاہیے، تصویریں نہیں ہونی چاہیے، کتے نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے فرشتے، رحمت کے فرشتے نہ آ سکیں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر شیاطین آئیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کو ایسی چیزوں سے پاک کریں، خود طہارت حاصل کریں، خود باوضو رہیں، اور نماز روزے کے پابند رہیں، عقیدہ توحید کو سینے سے لگائیں۔ یہ تمام وہ کام ہیں جو کرنے سے ہم ان جن اور شیاطین سے بچ سکتے ہیں، وہ ہمیں ایذا نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ ایک سنا دوں کہ جس میں ایک جو ہے وہ عالم دین نے ایک ایسی عورت کا علاج کیا جس کے اوپر ایک نصرانی جن تھا، یعنی عیسائی جن تھا جس کے اوپر۔ اور جو وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے بڑی نفرت کرتی ہے، اور میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے وہ مجھ سے دور ہے اور مجھ سے بڑی سخت شدید ترین نفرت کرتی ہے۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان جو تفرقہ کرنا، ان میں نفرت ڈلوانا، یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے۔ اس لیے کہ جس گھر میں میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی اور جو ہے ان کے اندر بدسلوکی ہو جائے، اس سے پورا معاشرہ اور پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک گھر کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ 2 خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ جن کی بیٹی ہوتی ہے، جن کا بیٹا ہوتا ہے، وہ آپس میں جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی چھوٹا گناہ اور چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اس کا علاج شروع کیا اس کی موجودگی میں، اور میں نے اس کے اوپر قرآنی آیات تلاوت کی، اور تو اس کی کچھ ہی دیر کے بعد اس کو جو ہے دورہ پڑ گیا، جیسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، اور وہ بے ہوش
ہو گئی. تو اسی دوران جو ہے وہ جن جو ہے وہ اس کی زبان پر بولنا شروع ہو گیا, اور اس سے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا, مذہب پوچھا, اس نے کہا میں نصرانی ہوں. میں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا, میں تو نہیں جاتا یہاں سے. وہ کہا تم چھوڑ دو ورنہ میں اور اللہ کا کلام پڑھوں گا اور تمہیں جلا دوں گا, تمہیں اس کلام کی برکت سے میں تجھے جلا دوں گا, اس سے بہتر ہے کہ تجھے اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا اگر میں نے چھوڑ بھی دیا تو جس نے جادو کروایا ہے میں اکیلا جن نہیں ہوں, اور بہت سارے جن ہیں جو اس کام کے لیے مخصوص ہیں, لہٰذا میں چلا بھی جاؤں گا وہ مجھے بھی مروا دے گا اور کوئی اور جن آ جائے گا. اس نے کہا میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں, تم اسلام قبول کر لو. اس نے کہا کہ اسلام میں قبول کر لوں. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لوں تو پھر کیا ہوگا, میں تو جان سے جاؤں گا, میری تو جان چلی جائے گی. اس نے کہا میں تجھے ایسا ہتھیار دوں گا کہ جس سے تم ان سے محفوظ رہے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اسلام قبول کر لیا. جن جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اب جن جب مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا مجھے بتائیں وہ ہتھیار کیا ہے. اس نے کہا نہیں, وہ تب بتاؤں گا جب تو اس عورت سے ہٹے گا, اس لیے کہ جب مسلمان ہو جائے تو مسلمان جو ہے وہ کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے جو ہے ایذا نہیں دیتا. وہ جن ادھر سے اس عورت سے ہٹ گیا. انہوں نے اسے کہا کہ جب بھی تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے آیت الکرسی پڑھ لیا. اور یہ وہی آیت الکرسی ہے کہ جو صحیح بخاری میں روایت آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 رات تک مسلسل شیطان انسانی شکل میں آتا رہا بیت المال سے غلہ چرانے کے لیے, اور وہ چھوڑتے رہے. اور اگلے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت منتیں سمجھتیں کر رہا تھا, غربت کے جو ہے وہ دعوے کر رہا تھا اور شکایت کر رہا تھا, میں نے چھوڑ دیا رحم کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹا ہے, پھر آئے گا. 2 رات, تیسری رات جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے ہی جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دے تو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں گا. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا کہ جب بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہنا ہو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اور رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو. اللہ تعالیٰ ایک محافظ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دے گا اور شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اگلے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ بات تو بالکل سچی تھی, حالانکہ ہے پرلے درجے کا جھوٹا. یعنی کہ شیطان نے بھی بات وہ بتائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو شریعت کے مطابق تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن تک تم شیطان سے باتیں کرتے رہے, وہ انسان نہیں تھا. یہ بات ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے. کئی دفعہ شیطان سے بھی ایسی بات پتہ چل جاتی ہے کہ جو انسان کے فائدے کی ہوتی ہے. اور یہ جو جادو ہیں یہ گھروں کے آس پاس ایسی جگہوں پہ دفن کیے جاتے ہیں جہاں سے کوئی نکال نہ سکے. ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک عورت پر جادو کیا گیا, اور جادو ایسی شکل میں کیا گیا کہ اس کے گھر کی زمین پہ وہ دفن کیا گیا. اور جب اس عالم نے کہا کہ میں اس کو نکلوانے کے لیے بھیجتا ہوں تو اس جن نے کہا کہ فائدہ نہیں, وہاں بھیجو گے, وہاں پر بھی ایک جن مقرر ہے جو اس جادو کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا گھنونا عمل ہے. یہ جادوگر کو جب تک قتل نہ کر دیا جائے, اس کی گردن نہ مار دی جائے, یہ جادو ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اور یہ جادوگر اس فساد کی جڑ ہے. اگر اس سے توبہ طائب کرائی بھی جائے وہ پھر بھی اپنے کام سے باز نہیں آئے گا, اس لیے کہ جن کاموں میں وہ ڈل چکا, جن شیاطین اور جنات کے ساتھ وہ مل چکا, اب وہ اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں اور نہ وہ ان کو چھوڑنے والا. اگر وہ چھوڑنا چاہے گا تو وہی جن اور شیاطین اس کو تنگ کریں گے. تو بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان جن اور شیاطین سے محفوظ رکھے, اور ہمیں وہ تمام اذکار صبح شام کے اذکار جو ہیں جن میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور بھی جو کلمات ہیں اور بھی جو اذکار ہیں کرنے کی, پڑھنے کی توفیق دے جس سے ہم شیاطین سے محفوظ رہ سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, اپنے آپ کو شرک جیسی نحوست میں مبتلا نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اور جس نے شرک کیا, جس نے اپنے آپ کو توحید کا پابند نہ بنایا, اور جس نے اپنی زندگی توحید کے اصولوں کے مطابق نہ گزاری, ہر قبر اور ہر جو ہے
اونچی جگہ دیکھ کر سجدے میں گرتا رہا، وہ انسان انتہائی جو ہے کمزور ایمانی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے روحانی طور پہ بھی کمزور ہے، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے، اس پر جن اور شیاطین فوراً اثر کرتے ہیں اور اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، انسانوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے انسان کے اندر خون جیسے گردش کرتا ہے، ایسے شیطان گردش کرتا ہے۔ اس لیے یہ جنات اور یہ شیاطین انسانوں میں داخل ان میں فوراً ہو جاتے ہیں جو شریعت کے پابند نہیں ہوتے۔ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ڈھال ہے وہ ہمارا دین اسلام، ہمارا یہ قرآن جو ہمارے لیے شفا بھی ہے، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ اس لیے اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ جوڑیے، اس قرآن کو یاد کیجیے، اپنے بچوں کو حفظ کروائیے، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگایا کریں، اپنے کمروں میں لگایا کریں، اس لیے کہ جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 1 دن چلائیں 3 دن تک شیطان نہیں آئے گا، روز لگائیں تو شیطان آ ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ لیکن جہاں پر شیطانی آواز ہوگی، جہاں پر گانے اور باجے ہوں گے، جہاں پر فلمیں اور ڈرامے ہوں گے، جہاں پر شیطان کو خوش کرنے والے اعمال ہوں گے، وہاں پہ کہاں سے جو ہے وہ اللہ کی مدد اور رحمت آئے گی؟ وہاں پہ تو شیطان ہی بیٹھے ہوں گے، وہاں تو کوئی بھی ڈھال نہیں آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے کہ جن میں ہم شیطان کے اعلیٰ کار بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں یہ جادو اور یہ جتنے بھی تعویذات ہیں ان کی جو ہیں خطرات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت کرے ایسے تمام جادو اور یہ جو طلسمی کام ہے اور یہ جتنے بھی تعویذوں والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اور جب ہمیں موت آئے تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو جادو کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، یہ بڑا اہم